اب اگر ہم اسلامی عقیدے کے مطابق دیکھیں تو یہ وہی روحانی سفر ہو سکتا ہے جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے روح کسی اور فریکوینسی پر منتقل ہو جاتی ہے جہاں وقت، جگہ اور احساسات کے اصول بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں روح کو انتظار کرنا ہوتا ہے قیامت کے دن تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کیا روح قبر میں کچھ محسوس کرتی ہے؟ کیا موت کے بعد بھی کوئی احساس باقی رہتا ہے؟ کیا انسان جانتا ہے کہ وہ مر چکا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا قبر واقعی ایک نئی دنیا کا دروازہ ہے؟ ناظرین اکرام، یہ سوالات نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہیں بلکہ سائنسی لحاظ سے بھی تجسس سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور جدید تحقیق دونوں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ موت صرف ایک اختتام نہیں بلکہ شاید ایک نیا آغاز ہے۔ اسلامی نظریے اور عقیدے کے مطابق جیسے ہی انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، وہ ایک نئی حالت میں داخل ہو جاتی ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں روح کو انتظار کرنا ہوتا ہے قیامت کے دن تک۔ قرآن پاک کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ کی دنیا ہے قیامت کے دن تک۔ تو سوال یہ ہے کہ روح اس برزخ میں کیا محسوس کرتی ہے؟ کیا اسے درد ہوتا ہے؟ کیا وہ دیکھتی اور سنتی ہے؟ کیا اسے تنہائی، سکون یا عذاب کا احساس ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس بات کی جھلک دکھاتی ہیں کہ جیسے ہی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور روح سے سوالات پوچھتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اگر انسان مومن ہوتا ہے تو وہ آسانی سے ان سوالات کے درست جواب دے دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے، جہاں وہ سکون محسوس کرتی ہے، خوشبو آتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور اس انسان کو کہا جاتا ہے سو جا، اس دلہے یا دلہن کی طرح جسے کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے شریک حیات کے۔ لیکن اگر انسان گناہ گار ہو تو وہ فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا۔ پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے، اندھیری، ڈراؤنی اور گھٹن زدہ، حتیٰ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور یہ سب روح کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب سوال یہ ہے، جب جسم مٹی میں گل رہا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے؟ یہاں روحانیات اور سائنسی تحقیق ایک عجیب مقام پر آ کر ملتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ مرنے کے فوراً بعد دماغ کچھ لمحوں تک فعال رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ کچھ تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ دل کی دھڑکن رکنے کے بعد بھی دماغ چند سیکنڈز یا کبھی 1-2 منٹ تک کچھ سرگرمی دکھاتا ہے۔ کچھ افراد جو کلینکلی چیک اپ کے بعد مردہ قرار دیے گئے تھے مگر کچھ لمحوں بعد زندگی کی طرف واپس آ گئے، جس کے بعد انہوں نے حیران کن بیان دیے کہ ہم نے خود کو جسم سے باہر دیکھا،
ہم نے روشنی دیکھی، آوازیں سنی یا سکون محسوس کیا۔ معزز ناظرین، یہ سب تجربات کسی اور دنیا کی جھلک لگتے ہیں۔ اب اگر ہم اسلامی عقیدے کے مطابق دیکھیں تو یہ وہی روحانی سفر ہو سکتا ہے جس کا ذکر احادیث میں ہے کہ قبر میں روح جسم سے آزاد ہو چکی ہوتی ہے مگر اس کا تعلق باقی رہتا ہے، ایسا تعلق جو جسم کی حالت کو محسوس کرتا ہے۔ جیسے کوئی انسان خواب دیکھ رہا ہو اور وہ اپنے خواب میں سکون، راحت، خوشی، دکھ، تکلیف اور غم محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص قبر پر آ کر سلام کرے اور وہ مومن ہو تو روح سلام کو پہچانتی ہے، اس کا جواب دیتی ہے۔ گویا عالم برزخ میں شعور کی کوئی سطح موجود ہے، بس وہ اس دنیا کی آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ ناظرین کرام، قبر کی زندگی کوئی بے ہوشی یا غفلت نہیں، یہ ایک الگ کیفیت ہے، نامکمل نیند، نامکمل بیداری۔ ایسا لگتا ہے جیسے روح کسی اور فریکوینسی پر منتقل ہو جاتی ہے جہاں وقت، جگہ اور احساسات کے اصول بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ فریکوینسی کو اگر آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو فریکوینسی کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں کنیکٹ ہونا، جڑے رہنا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر کے ٹی وی اور ریموٹ کی فریکوینسی ایک ہوگی تب ہی وہ آپس میں جڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغامات بھیج اور وصول کر سکتے ہیں۔ اور اگر ٹی وی کوئی اور، ریموٹ کوئی اور ہو تو ان دونوں کی فریکوینسی الگ الگ ہوگی۔ دونوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے قریب کون سا ریموٹ پڑا ہے یا کون سا ٹی وی چل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک فوت ہونے والے انسان کی روح مٹی میں دفن کیے ہوئے اپنے جسم اور وجود کے ساتھ تو جڑی ہو سکتی ہے، مگر اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کی روحوں اور فوت ہونے والے کی روح میں فریکوینسی جیسا ہی ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے والا فرق آ جاتا ہے۔ کیا ہی عجیب، دلچسپ اور شاید خوف اور دہشت کی بات نہیں کہ انسان کی روح جسم کے ختم ہونے کے بعد بھی ایک دنیا میں موجود رہتی ہے۔ کیا یہ وہی کیفیت ہے جسے ہم خوابوں میں کبھی کبھار محسوس کرتے ہیں، جہاں جسم لیٹا ہوتا ہے مگر آپ دور کسی اور جگہ ہوتے ہیں؟ جی ناظرین، عالم برزخ میں کچھ ایسا ہی ہے، جہاں جسم مٹی میں ہے مگر روح ایک اور جہاں کی طرف جا چکی ہوتی ہے۔ کیا روح درد محسوس کرتی ہے؟ جی ہاں، اگر انسان ظالم، فاسق یا کافر ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے، مار پڑتی ہے، جس پر روح چیختی، چنگھاڑتی اور فریاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ قبر کے عذاب کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اگر روح نیک ہو تو وہ آزاد پرندے کی طرح جنت میں اڑتی ہے، خوشبوؤں میں بسی رہتی ہے اور قیامت کے دن کے انتظار میں سکون پاتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، اسلام کہتا ہے یہ دنیا محض امتحان ہے اور قبر امتحان کے نتیجے کی پہلی جھلک۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ موت کے بعد مکمل خاموشی نہیں بلکہ کچھ ہے، کچھ ایسا جو آج بھی ہمارے علم سے باہر ہے۔ یہ زندگی ختم نہیں ہوتی، بس ایک پردہ ہٹایا جاتا ہے اور ایک نئی ابدی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی قبرستان سے گزریں تو ایک لمحے کے لیے رکیں، سوچیں، شاید زمین کے نیچے کوئی روح آپ کو دیکھ رہی ہو، محسوس کر رہی ہو یا دعا کی منتظر ہو۔ اگر اس ویڈیو کی کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ روحیں ہماری دعاؤں کی منتظر ہو سکتی ہیں۔
اور اگر آپ اس کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسانی جسم فوت ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے گرم کیوں رہتا ہے تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔